اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس متفق علیہ۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، نہیں رحم کرتا اللہ اس شخص پر جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ متفق علیہ۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے اور مشہور و معروف حدیث ہے۔ اس حدیث کا تعلق شفقت اور رحمت علی الخلق سے ہے۔ جو بندہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے اور شفقت اور محبت سے پیش آتا ہے تو اللہ جل جلالہ بھی اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اپنی مایہ ناز مشکات کی شرح مرقات میں لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کے بارے میں دو احتمال ہیں۔ لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، اللہ تعالی رحم نہیں کرتا اس شخص پر جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ پہلا احتمال یہ ہے، یہ اخبار ہے۔ اخبار کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالی اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ تو آپ علیہ السلام نے خبر دی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کائنات میں سب سے سچے مخبر خبر دینے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خبر سب سے سچی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اس کائنات میں اللہ نے آپ کو صادق مصدوق بنایا ہے۔ تو لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ اور دوسرا احتمال یہ لکھا ہے کہ یہ بد دعا ہے، اور جب بد دعا کا احتمال ہوگا تو اس وقت اس کا معنی یہ ہوگا اللہ اس شخص پر رحم نہ کرے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ جس شخص کو حضور کی بد دعا لگ جائے تو وہ شخص کتنا تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی لوگوں پر ظلم کرتا ہے، لوگوں پر زیادتی کرتا ہے، اور ظلم اور زیادتی کی صورتیں مختلف ہیں، مارنا ہے، پیٹنا ہے، لوگوں کا مال دبانا ہے، لوگوں میں فساد برپا کرنا ہے، یہ ساری صورتیں ظلم کی ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ اس پر رحم نہ کرے، میری بد دعا ہے اس شخص پر رحم نہ کرے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ تو خبر کے اعتبار سے اگر لیا جائے تو تب بھی بالکل درست ہے کہ آپ کی خبر سچی ہے، اور آپ کی بد دعا کے اعتبار سے اس حدیث کو لیا جائے تو جب ایک ولی کی دعا اور بد دعا لگ جاتی ہے، ایک استاد کی لگ جاتی ہے، ماں باپ کی دعا اور بد دعا لگ جاتی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ سب نبیوں کے سردار کی بد دعا کیا ٹھکانہ ہوگا اس شخص کا کہ وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارحم الناس بالناس ہیں، سب لوگوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں لوگوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کو شفقت اور رحمت بہت ہی پیاری اور محبوب چیز تھی، اور آپ کی اعلیٰ صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود رحم کی ترغیب بھی دے رہے ہیں۔ اور ایک قرآن کریم کی آیت ہے، اس آیت کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک شخص ہے، وہ لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اگرچہ وہ مومن ہے
لوگوں پر رحم نہیں کرتا تو یہ مومن بندہ رحم نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں آیا کہ اللہ ایسے شخص پر رحم نہیں کرے گا، جبکہ آیت قرآن کریم کی یہ کہہ رہی ہے وسعت کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ہر چیز پر وسیع ہے، ہر چیز پر غالب ہے۔ وسعت کل شیء، تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے ادھر ہر چیز پر وسیع ہے، ہر شخص پر وسیع ہے، چاہے وہ رحم کرے چاہے وہ رحم نہ کرے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سب پر ہے۔ اور اس حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا کہ جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ تو قرآن اور حدیث میں بظاہر ایک ٹکراؤ سا معلوم ہوتا ہے، تو اس کا جواب ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے احسن انداز میں دیا ہے کہ رحمت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مطلق رحمت، تو آیت میں آیا وسعت کل شیء، ہر شے پر رحمت وسیع ہے، فرمایا یہ مطلق رحمت کا بیان ہے۔ اور حدیث پاک میں جو نفی آ رہی ہے یہ رحمت کاملہ کی نفی ہے۔ اب مطلب حدیث کا یہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس شخص پر کامل رحمت نہیں کرتا کہ جو لوگوں پر رحم نہ کرے، تو لوگوں پر رحم نہ کرنے والا محروم ہوگا رحمت کاملہ سے، اور رحم کرے گا تو جس طرح مطلق رحمت کا حامل ہوگا اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ کا بھی حامل ہوگا اور رحمت مخصوصہ کا بھی حامل ہوگا۔ اس لیے قرآن و حدیث میں کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شفقت اور رحمت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔